وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ شہر میں عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہتی تھی، یقیناً اس کے دل میں محبت گھر کر گئی ہے، ہم تو اسے واضح غلطی میں دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو جب اس نے ان کی ملامت کے متعلق سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کہا ان کے سامنے سے نکل آئیے۔ تو جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو اسے بہت بڑا جانا، دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہہ اٹھیں اللہ کے لیے پاکی ہے، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ اس عزیز کی بیوی نے کہا یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بے شک میں نے اسے اس کے نفس سے ورغلانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے خود کو بچا لیا، اور اگر یہ میرا کہا نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اس کام سے قید خانہ زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن انہ ھو السمیع العلیم۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر پھیر دیا، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، ان کے سامنے یہی بات آئی کہ اسے کچھ مدت تک ضرور قید کر دیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 6 آیتیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 کے درمیان۔ اس کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کو بلایا اور دعوت کی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، یہ تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بچا لیا اور انہوں نے دعا بھی کی تھی تو جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ تو کبھی کبھی ناحق بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں، تو نوجوانوں ہی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ آج جتنے لوگوں کو ناحق ڈالا گیا ہے، الزام لگایا گیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، یوسف علیہ السلام آگے ہوں گے، پیچھے پیچھے کم سے کم یہ لوگ بھی سنت یوسفی ادا کر رہے ہوں گے اور اس لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کو جب ڈالا جا سکتا ہے تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ تب آئیے دیکھیں، عزیز مصر کی بیوی کا چرچا ہو گیا ہر طرف کہ ارے ایسا کر رہی ہے، ویسا کی، وہ اپنے نوکر سے پھنس گئی، عورتوں میں چرچا ہوا اور بات عورتوں میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کیا، زلیخا جس کو کہا جاتا ہے یا رائل کہا جاتا ہے، کہ عورتوں کو دعوت دی اور مسند سجایا، کھانا لگایا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا قد شغفها حبا، کہ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ شغف، عشق و محبت کا معاملہ ہو گیا۔ ارے یہ کیا، ایسے مر سے پھنس گئی، اپنے نوکر سے پھنس گئی، کسی اور سے عشق چلانا تھا، یعنی عورتوں میں چرچا ہو گیا۔ اب کیا ہوا، تمام عورتوں کو بلا لیا، ان عورتوں کے لیے ایک مجلس مرتب کی، نشست گاہیں لگائی، تکیے لگائے گئے، وقطعن ایدیہن، اور ہر عورت کے ہاتھ میں کھانے کا کوئی سامان رہا ہوگا جس کو کاٹنا ہوگا تو کاٹنے کے لیے چھری دے دی گئی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے گزریے۔ وقطعن ایدیہن، ان عورتوں نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئی، دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیا اور کہا قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے، انسان تو ہے نہیں۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے،
صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 162 فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صلی اللہ علیہ وسلم اذا هو قد اوتی شطر الحسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی دی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آیا، سلسلہ احادیث صحیح ہے، حدیث نمبر 1481 اوتی یوسف و امہ شطر الحسن، کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کی امی کو آدھا حسن دیا گیا، آدھی خوبصورتی دی گئی ہے دنیا کی، تو بڑے خوبصورت تھے۔ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بشر نہیں ہے، انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اور ڈھٹائی کرتے ہوئے کہا، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تم مجھے تانا دے رہی تھی، دیکھو آج کیا ہوا، ان کی خوبصورتی میں کیسے تم لوگ مدہوش ہو گئی، ایک جھلک دیکھا تو یہ حالت ہوئی، جبکہ وہ تو ہمارے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود کہتی ہے کہ وہ بچ گئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے، جیل میں ڈالنا ہے۔ یوسف علیہ السلام اب گھر سے جیل جا رہے ہیں، اس کا تذکرہ رب السجن احب الی مما یدوننی الی، میرے رب میرے لیے جیل کھانا بہتر ہے کیونکہ یہ لوگ برائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصلحت کے تحت جیل میں چلے گئے اور عزیز مصر نے بھی ان کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں بھیج دیا۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آگے کے درس میں سنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔